بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز اینڈ ہیلتھ ٹی وی کے معزز ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، نور مقدم کیس میں مالی کے حوالے سے ایک اور بہت بڑا انکشاف سامنے آیا ہے، اور اس کے علاوہ آج مالی کی عدالت میں سماعت تھی، اور اس سماعت کے اندر کیا ہوا، اور اس کے علاوہ عثمان کیس کے حوالے سے بھی ضمانت کے حوالے سے 2 اور درخواست دائر کی گئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ انڈیا سے ایک بہن نے مجھے میسج کیا، اور اس نے کچھ اس طرح کی موت کے پیچھے حقیقت بتائی ہے۔ وہ حقیقت کیا ہے وہ بھی میں آج آپ سے ذکر کرتا ہوں اس کا۔ اور اس کے علاوہ وامق حسین ایک شخص ہے، اور 1-2 اور شخص ہیں، بار بار میری ویڈیوز کے نیچے آ کے کومنٹ کرتے ہیں کہ آپ کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ یہ وامق ریاض ہو سکتا ہے وہی، یا وہ نہیں ہو سکتا، پوسیبل ہے بھی صحیح اور نہیں بھی، وہ کون سا ہے، اور یہ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں؟ انہیں لگتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ ویڈیو جو تھی میری وہ اس کے بارے میں تھی، جو وامق کا انٹرویو تھا اس کے اوپر جو ہم نے انالیسس کیا تھا، اور جو خدشات ظاہر کیے تھے، اور مالی کے بارے میں جو کہا گیا تھا وہ ہم نے ایز اٹ از جو عدالت کی کارروائی تھی وہ بیان کی تھی۔ اس کے اوپر اس نے اپنا ریئیکشن جو ہے وہ دیا ہے۔ مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے۔ ناظرین، مالی کے بارے میں ایک اور اہم انکشاف یہ سامنے آیا کہ مالی کی اتنی بھاری رقم لینے والا، بھاری فیس لینے والا وکیل ہائر کیا گیا ہے۔ ایک طرف تو مالی نے اپنی درخواست کے اندر دعویٰ کیا تھا کہ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، اور دوسری طرف ایک لاکھوں میں فیس لینے والا وکیل، اسلام آباد کا بڑا پہنچا ہوا وکیل اس کے لیے ہائر کیا گیا۔ اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ اس کے اوپر بڑا انکشاف کیا ہے۔ ایک ہماری سینئر اینکر ہیں، انہوں نے کیا انکشاف کیا ہے کہ اس کے پاس بہت بڑے راز ہیں۔ یہ کافی ٹائم سے 3 سال سے ان کے یہاں کام کر رہا ہے، اور ایسے بہت سارے راز ہیں جس کی وجہ سے اس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس لیے مالی کے لیے جن کی تنخواہ چند ہزاروں میں ہوتی ہے، اور اس کے لیے لاکھوں کا وکیل کھڑا کرنا کیوں کیا گیا، ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ناظرین، اس لیے اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے پاس ایسے بہت سارے اس کی فیملی کے بارے میں راز ہیں جو یہ کرتے رہے ہیں، کیونکہ اب اس کے فون کے حوالے سے ڈیٹا جو کچھ معلوم ہوا ہے وہ بھی سامنے آ چکا ہے، اور اس کے اندر بھی اس طرح کے انکشافات کیے گئے ہیں۔ اور اس لیے یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مالی کے پاس اس فیملی کے لے کے بہت بڑے راز ہیں، ان کے جو خانسامہ ہے ان کے پاس بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کا جو چوکیدار ہے اس کے پاس بھی اس طرح کے جو راز ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن مالی کے حوالے سے زیادہ انکشاف کیا گیا، اس لیے اس کے لیے جو ہے وہ ضمانت کا بندوبست کیا گیا، اور اس کے لیے کہا گیا مالی کا جتنا رول بنتا ہے وہ ادا ہو گیا ہے، اب اس کو مزید جیل میں نہ رکھا جائے۔ یہ انکشاف ہوا ہے اس کے حوالے سے۔ دوسرا، مالی کی آج سماعت تھی، اور اس کی ضمانت کے حوالے سے شاہ خاور جو ایڈوکیٹ ہیں نور مقدم کی طرف سے، اب اس نے آج کوئی بھی کسی قسم کے دلائل نہیں دیے اس کیس کے حوالے سے۔ اس نے صرف اپنا وکالت نامہ جمع کروایا ہے، اور جمع کروانے کے بعد جو جج ہیں سہیل، یہ اس کیس کو مکمل طور پہ جو ہے اس کو اب سنیں گے۔ مزید جتنا کیس رہ گیا ہے، اب اس کے حوالے سے ضمانت کے حوالے سے 6 کو جب نور مقدم کیس میں جب چالان جمع ہونا ہے اسی دن ہی اس کی ضمانت کے حوالے سے سماعت ہوگی۔ یہ 6 کا دن بہت اہم ہو سکتا ہے، اور اس میں جہاں تک لگتا ہے کہ 50-50 چانسز ہیں کہ چالان جو ہے وہ جمع ہو یا چالان جمع نہ ہو۔ لگتا یہ ہے کہ زیادہ تر کہ چالان جو ہے 6 کو جمع نہیں ہوگا، اس کو مزید 1 یا 2 دن ڈیلے ہو سکتا ہے۔ یہ اس کے بارے میں انکشاف کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ
جو عثمان مرزا ایک بلیک میلنگ کا کیس ہے، جس نے ایک لڑکی اور لڑکے کو برہنہ کر کے اس کی ویڈیو بنائی اور اس کو بلیک میل کیا، ان سے پیسے بٹورے، جو E11 کا کیس ہے، اس کے حوالے سے بھی اہم پیش رفت آئی۔ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دو لوگوں کی ضمانت کے حوالے سے سماعت تھی، ایک اس میں ریحان اور فرحان ہے۔ اس میں ایک شخص جو ویڈیو بنا رہا تھا اس کی ضمانت ہو گئی ہے، اور دوسرا جس کی جو ویڈیو کے اندر نظر آ رہا تھا ان کی ضمانت خارج ہوئی ہے۔ یہ عطار ربانی صاحب نے جو ہے اس کو سنا تھا، اور اس نے ایک کی ضمانت منظور کی اور ایک کی ضمانت منسوخ کی۔ اب اس حوالے سے دو اور لوگ جو ان کے کو اکیوزڈ ہیں ان کی بھی سماعت ہونی ہے۔ اب اس سماعت کے حوالے سے اس کے بھی جو جج ہوں گے عطار ربانی صاحب ہوں گے۔ اب پچھلے کیس کو دیکھا جائے، جس طرح انہوں نے تھراپی ورکس کی ٹیم کے 6 لوگوں کو اس نے ضمانت دی، اور اس کے بعد اب عثمان مرزا کیس میں ایک شخص کی ضمانت دی اور دوسرے کی ضمانت جو ہے وہ ریجیکٹ کر دی۔ اب اس میں بھی یہ تاثر دیا جا رہا ہے، ممکنہ طور پہ لگتا یہ ہے کہ یہ بھی اس شخص کی طرح ہے کہ ان کی جو یہ بھی ویڈیو کے اندر نظر آ رہے ہیں، یہ جو لوگ ہیں دو جن کی سماعت ہونی ہے، جنہوں نے ضمانت کے لیے درخواست دی ہے، اب ان کی ضمانت کے چانسز نہیں لگتے، ان کی ضمانت ریجیکٹ ہو جائے گی، کیونکہ یہ واضح طور پہ جو ہے اس کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے لگتا یہ ہے، اور جو لوگ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں، اس پہ صحافی جو ہے مختلف، کہ ان کی ضمانت بھی منسوخ ہونے کا خدشہ ہے، کہ ان کی ضمانت منسوخ ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو وہ لڑکی اور لڑکا جو پروسیکیوشن کی طرف سے ہیں، انہوں نے جن لوگوں کی ضمانت ہوئی ہے اب اس کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب اس حوالے سے جو جج ہیں، اس کے حوالے سے جو چیلنج کیا جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ان کی ضمانتیں منسوخ ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ عمر بلال مروت اور دوسرا جو ریحان اور اس کی جو ضمانت ہوئی ہے، ان کے حوالے سے ان کو چیلنج کیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو کب چیلنج کیا جائے گا، کیونکہ اس کے اندر تھوڑی سی بھی دیر کرنا کیس کو کمزور کر سکتا ہے۔ اب آتے ہیں اپنے اگلی خبر کی طرف۔ انڈیا سے ایک بہن نے مجھے میسج کیا، اس نے میل کی مجھے اور بتایا کہ اس طرح کے واردات پاکستان کے اندر بہت کم ہیں ابھی تو، لیکن جو انڈیا کے اندر ہیں بہت زیادہ ہیں، اور اس طرح کے جو حادثے ہوتے ہیں اس کے پیچھے اس نے جو حقیقت بیان کی ہے وہ بڑی بھیانک ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس طرح جب کوئی قتل ہوتا ہے تو اس کے پیچھے جو مجرم ہوتا ہے وہ ایک سیریل کلر ہوتا ہے، وہ ایک عام ایک بائی چانس جس طرح ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا اس طرح، اور وہ ایک سیریل کلر ہوتا ہے۔ عام طور پہ اس نے ایک مجھے ایگزامپل دی ہے، اس نے مجھے کہا کہ جب ایک لڑکی کا یا کسی بھی شخص کا قتل کیا جاتا ہے، اس کا سر تن سے جدا کیا جاتا ہے، اس کے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، اور سب سے اہم کام جو کیا جاتا ہے وہ اس کے فور ہیڈ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جو اس کا سر ہے اس کی کھوپڑی کو 2 سے 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور مبینہ طور پہ یہ بھی بتایا گیا کہ اس کے پیچھے جو مختلف صحافی ہمارے بھائی بتاتے ہیں کہ ڈارک ویب کا ہاتھ ہے۔ آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ایک بھائی بتا رہے تھے کہ اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی ڈارک ویب ہے، اور اس کو آن لائن چلایا گیا، لائیو دکھایا گیا، اور اس کے بڑے بھاری مقدار میں اس سے ڈالر جو ہے اس کے عوض وہ لیے گئے۔ سیم نور مقدم کیس بھی اسی طرح کا بتایا جاتا ہے، اور یہ جو اس طرح کا بتایا گیا یہ بڑا حیران کن ہے کہ 2 حصوں میں تقسیم کر دینا یا 4 حصوں میں تقسیم کر دینا، جس طرح مبشر لقمان نے اس طرح اپنی ایک ویڈیو کے اندر بتایا کہ کس طرح یہ اپنی واردات کرتے ہیں، اور یہ بڑا جو ہے مضحکہ خیز ہے۔ اور اس کی جو جس طرح بتایا گیا مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں، ایک بیمار اور ذہنی مریض لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ درندگی اور درندے جیسا سلوک کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔